اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹیڈ مکی کا جو مکی دور ہے ماشاءاللہ اس کے تقریباً 10 سال، اور اس میں معراج کا بھی تذکرہ آیا لاسٹ لیکچرز میں۔ بہت ڈیٹیل میں ہم نے معراج کو دیکھا تقریباً 2 لیکچرز میں الحمدللہ۔ اینڈ ناؤ فائنلی وی آر موونگ ٹورڈز مدنی دور، لیکن اس سے پہلے کی کچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کیا حال احوال تھے، واٹ ور سم آف دا مین انسیڈنٹس دیٹ ہیپنڈ۔ تو اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسٹارٹیڈ پلانٹنگ دا سیڈس فار یثرب۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، وہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کی تھوڑی ہسٹری بھی بتاتا ہوں۔ بہرحال یہ جو پورا ایک مہم تھی، آپ کہہ لیں 2.5 سال 3 سال چلی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ ٹو کنونس میجر ٹرائبس، جو میجر ٹرائبس تھے عرب ٹرائبس، ان کی آپ کہہ لیں ان سے پولیٹیکل اسائلم لینے کی ایک جستجو، ایک کوشش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بہت غیرت مندانہ انداز میں۔ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی ہیلپ بھی لینی ہے تو اس میں بھی غیرت کا ایلیمنٹ کتنا زیادہ تھا ہمارے نبی کا، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ان کے سینٹینسز بتاتا ہوں۔ لیکن موسٹ ان ایکسپیکٹڈ جگہ سے ہیلپ آ گئی، یہ ہے اصل میں کی پوائنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا خواب میں کہ آپ کو ہیلپ کہاں سے آئے گی، گرین لینڈ دکھایا جاتا تھا، تو یمن بہت جو ہے نا وہ ہریالی یمن میں بہت زیادہ تھی، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ تھا یمن سے ہیلپ آئے گی، ٹھیک ہے نا، یمن اسلام قبول کرے گا، لیکن اصل میں وہ یثرب کی بات ہو رہی تھی۔ یثرب واز کوائٹ گرین ایز ویل۔ تو اور وہ بھی کس ٹرائب سے؟ خزرج سے ہیلپ آئی۔ وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 6 لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اور خزرج ایک بہت ویک اور پور ٹرائب تھا، فارمرز، لیبررز۔ اوس جو تھا وہ بزنس مین لوگ تھے، تو سب سے پہلے وہاں بھی جس نے انٹرسٹ شو کیا وہ یہی ویک لوگ تھے۔ تو بڑا زبردست نقطہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہیلپ کئی بار ایسی جگہوں سے آتی کہ انسان جو ہے وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، ٹھیک ہے۔ بہت سے کریکٹرز ہیں ماشاءاللہ اس میں، لیکن یہ کہ سر فہرست جو ہے وہ مصعب بن عمیر کا کریکٹر ہے، جو میں آج ڈسکس کروں گا آپ لوگوں سے۔ مصعب بن عمیر پہلے ایمبیسڈر اسلام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائی متعین کیا، اور مصعب بن عمیر جو ہے وہ جب سیکنڈ پلیج آف عقبہ ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مصعب بن عمیر کو، اور مصعب بن عمیر نے تقریباً 1 سال دعویٰ کیا مدینہ میں، قرآن مجید سنایا لوگوں کو، اور نیکسٹ ٹائم جب جو پلیجز لینے آیا قافلہ تو 75 لوگ جو ہے وہ آئے مصعب بن عمیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ یعنی فرسٹ ٹائم 6 آئے جو کہ حج کے موقع پہ تھے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، سیکنڈ ٹائم 12 لوگ تھے، اور تھرڈ ٹائم تقریباً 70+ لوگ تھے، یعنی 100+ بھی کہہ لیں۔ تو یہ مصعب بن عمیر کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ ہو واز مصعب بن عمیر؟ انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی برتھ تقریباً 594 سے 598 CE میں ہوئی، اور اسلام انہوں نے قبول کیا 614 سن عیسوی میں، یعنی کہ اندازاً آپ کہہ لیں 17-18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے بارے میں کچھ میں آپ کو انفارمیشن دوں، بڑی مشہور انفارمیشن ان کے بارے میں، کہ ان کی خوشبو بہت مشہور تھی، ان کے کپڑے عطر سے لت پت ہوتے تھے، اور ان کی خوشبو پہلے انٹر ہوتی تھی ایک ایریا میں اور یہ بعد میں انٹر ہوتے تھے، یعنی یہ ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ پہچان لیتے تھے۔ ان کے کپڑے شام سے بن کے آتے تھے، یعنی یہ بہت ہی سٹائلش ایک نوجوان تھے اس دور کے۔ ان کے جوتے جو ہیں وہ یمن سے بن کے آتے تھے۔ تو آج بھی آپ نے دیکھا ہے لوگ اپنے وارڈروب میں کپڑے پیرس سے بنواتے ہیں، امیر لوگ جو ہوتے ہیں کہیں سے بن کے آ رہے ہیں، جی انڈیا سے یہ شال آئی ہے، فلانی جگہ سے یہ چیز آئی ہے۔ تو یہ اس دور میں ایک بہت شان و شوکت سے رہنے والے نوجوان تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ہی یوز ٹو ہیئر کہ ایک پروفٹ ہیں، وہ اس طرح سے دعوت دیتے ہیں، کچھ مورل ٹیچنگز ہیں ان کی، تو دار ارقم یہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنا شروع کر دیا، اینڈ انسٹنٹلی ہی واز امپریسڈ۔ بہت فرٹائل مائنڈ ہوتا ہے یوتھ میں، اگر ڈائریکشن صحیح دے دی جائے تو پھر مصعب بن عمیر جیسی پرسنالٹی بھی بنتی ہے لوگوں کی، آپ چیک کریں۔ مصعب بن عمیر نے گھر آ کے پہلے تو پتہ نہیں لگا ان کے پیرنٹس کو کہ مصعب نے اسلام قبول کر لیا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگوں سے پھر بات آؤٹ ہوئی تو ان کے والد اور والدہ، جو کہ بہت نوبل لینیج سے بھی تھے اور بہت امیر لوگ تھے، انہیں پتہ لگا۔ ان کے والد کا نام تھا عمیر ابن ہاشم، اور والدہ تھی خنس بنت ملک۔
جیسے ہی ان کے والدین کو پتہ لگا مصعب نے اسلام قبول کر لیا تو فوراً سے انہوں نے ان کو قید بھی کیا, ٹارچر بھی کرنا شروع کیا, وٹ ایور دے کوڈ ڈو, جو بھی پریشر ڈال سکتے تھے وہ ڈالا, ایموشنل, سائیکولوجیکل, فزیکل, ہر طرح کا. لیکن مصعب بن عمیر جو ہے وہ ڈٹے رہے, یہاں تک کہ والد نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے, اس گھر سے ہی نکل جاؤ. تو جب وہ گھر سے جانے لگے ہیں تو پھر ظاہر ہے والد نے یہ تانا بھی دیا کہ جو کپڑے پہنے یہ بھی تو اس مشرک باپ کے پہنے ہوئے. تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مصعب بن عمیر برہنہ حالت میں نکلے اپنے گھر سے, ٹھیک ہے, اور دار ارقم پہنچے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی کہا کرتے تھے نا, جب شہید بھی ہوئے مصعب بن عمیر, جنگ احد میں شہید ہوئے, کہ دس واز اے مین ہو سیکریفائسڈ ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ. یہ وہ انسان ہے جس نے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. یعنی جو شخص برہنہ حالت میں نکلا اپنے گھر سے, پھر آپ سوچ لیں. اینی وے, تو مصعب بن عمیر کا کریکٹر, میں ایک تو ان کی خدمات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ سم آف دا پیپل ہو ایکسیپٹیڈ اسلام تھرو ہز ہینڈز ور جید جو صحابہ تھے, جن میں سعد بن معاذ. سعد بن معاذ کون صحابی ہے؟ جن کی موت نے اللہ کا عرش ہلا دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد کی ڈیتھ سے اللہ کا عرش کانپ اٹھا ہے, ہل گیا ہے, اور 70,000 فرشتے جو ہیں وہ ان کے جنازے پر آئے. سعد بن معاذ جنگ خندق میں اصل میں ان کی شہادت ہوتی ہے, لیکن یہ وہی صحابی ہیں کہ جو یہ اوس کے جو ہیں وہ چیف ہیں. سعد بن معاذ ویری ویلدی, اور انہوں نے بہت قربانیاں اسلام کے لیے دی, اپنا ہاف چیزیں شیئر کر لیں صحابہ کے ساتھ, مہاجرین کے ساتھ. تو سعد بن معاذ از دا ون جو مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. اب آپ سوچیں مصعب بن عمیر کا درجہ کیا ہے. اسید بن حذیر another فیمس صحابی, اور سعد بن عبادہ, یہ تینوں جید صحابہ. اور بھی کئی صحابہ ہیں, لیکن یہ کہ سر فہرست یہ 3 نام جو ہے وہ آتے ہیں جنہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ سے اسلام قبول کیا. مصعب بن عمیر نے حبشہ بھی ہجرت کی. مصعب بن عمیر نے جنگ بدر میں بھی بہت زبردست کردار نبھایا, اور جنگ احد میں اصل میں ان کا جو کردار ہے بڑا ایموشنل, اور ہمیں سوچ میں ڈال دینا چاہیے ان کے اس قربانی نے. مصعب بن عمیر ہی واز دا ون جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا تھا, ون آف دی پیپل جن کے ہاتھ میں جھنڈا دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور جھنڈا آپ کو پتہ ہے پاور کی نشانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے اٹیک جو ہے وہ جھنڈے والے پہ کرتے ہیں جو اپوننٹس ہوتے ہیں, جو اینیمیز ہوتے ہیں. تو وکٹری واز نیئر, لیکن یہ کہ اللہ ہیڈ ولڈ اٹ ادروائز, کے جس طرح سے وہ آرچرز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل نہیں کیا, تو پھر خالد بن ولید نے نوٹس کیا, مشرکین کو موقع ملا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹیں بھی اٹھانی پڑیں, مطلب ہیلمٹ ان کے چیکس میں کھب گیا, ٹھیک ہے نا, روایات میں آتا ہے خون نکلنے لگ گیا. تو مصعب بن عمیر جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے گھوڑے پہ, اور وہ دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اینیمیز جا رہے ہیں. تو مصعب بن عمیر نے بغیر سوچے سمجھے, یعنی انسٹنٹلی انہوں نے تکبیر کہہ دی, اللہ اکبر کا نعرہ لگا. کس لیے؟ تاکہ وہ جو اینیمیز وہاں جا رہے ہیں ان کی اٹینشن ان کی طرف ہو جائے, اور نعرہ لگاتے ہی وہ بھاگ اٹھے. اور دس واز ایکچولی مطلب کوئی بھی اور ہو تو وہ یہی سوچے کہ یہ تو میں نے ڈیتھ کو دعوت دے دی ہے, سیدھی سی بات ہے. ڈیتھ کنفرم تھی, 70-80 بندہ سامنے ہے, اور ایک مصعب بن عمیر جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. لیکن کوئی انہوں نے فکر نہیں کی, بغیر کوئی انہوں نے سوچے سمجھے انسٹنٹ فیصلہ کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو, کوئی ان پہ حملہ نہ کر دے. تو مصعب بن عمیر جو ہے ہی رین ٹورڈز دی اینیمی, اور enemy ran towards him. اینیمیز نے کیا کیا, یہ ایک شخص تھا جس نے ان کو اینڈ میں مارا تھا, وہ ہے ابن کامیہ, اس نے سپیئر سے پھر انہیں مارا تھا. خیر وہ تو میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف سپیئر نہیں, کئی زخم تھے ان کے جسم پہ. تو مصعب بن عمیر کا ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ, اس میں جھنڈا تھا. تو ایک مشرک تھا, اس نے ان کا رائٹ ہینڈ کاٹ دیا. اب آپ سوچیں کہ ہم بیٹل فیلڈ میں ہوں اور ہمارا رائٹ ہینڈ کٹ جائے تو ہم تو ویسے ہی جو ہے وہ ہمت ہار جائیں, اور وہیں پہ ہمیں شاید اللہ معاف کرے موت واقع ہو جائے. مصعب بن عمیر کا جگرا دیکھیں اور ان کی سینسز دیکھیں, اس وقت ان کی بریوری دیکھیں کہ انہوں نے جھنڈا گرنے نہیں دیا. جیسے ہی رائٹ ہینڈ کٹا فوراً لیفٹ ہینڈ سے جھنڈا پکڑ لیا کہ جھنڈا نہیں گرنا چاہیے. لیفٹ ہینڈ کاٹ دیا مشرک نے ان کا. اب مصعب بن عمیر نے جھنڈا نہیں گرنے دیا, اپنے آرم سے اور اپنے سینے سے یوں جھنڈا پکڑ لیا. اور مشرکین یہ سائڈ دیکھ کر جو ہے حواس باختہ ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, یعنی ان میں یہ ہمت کہاں سے آ رہی ہے, ہی از ناٹ گیونگ اپ. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مصعب کو غسل دیا
تو کم از کم 70 تلواروں کے اس کے جسم پہ نشان تھے، یعنی 70 لوگوں نے اس کو مارا تھا، 70 لوگوں نے ان کو تلواریں ظاہر ہے چوٹ لگائی ہوگی، اور سپیئرز کے نشان تھے ان کی باڈی پہ. تو دس واز مصعب بن عمیر، دا گریٹ صحابی، دا ینگ ون. کتنے سال میں ان کی وفات ہوئی؟ 625 سن عیسوی جو ہے آپ کہہ لیں، اور 595 سن عیسوی لیٹ سے اس میں پیدا ہوئے. تو 30 سال کی عمر میں ہی بیکیم اے جنتی. اور مصعب بن عمیر کے بارے میں پھر صحابہ بڑے ایموشنل جو ہے وہ نیریشن کرتے ہیں. خباب ابن الارت ان کی طرف سے ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وی مائگریٹڈ ان دی کمپنی آف Allah's apostle seeking Allah's pleasure. So our reward became due and sure with Allah subhanahu wa ta'ala. Some of us have been dead without enjoying anything of these rewards here, and one of them was Mus'ab bin Umair who was martyred on the day of the battle of Uhud. وہ اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ انہوں نے دنیا میں بھی ریوارڈز دیکھ لی، یعنی دولت دیکھ لی، مال غنیمت دیکھ لیا، لیکن some of us were کہ جو اس دنیا میں تو نہیں دیکھ سکے، تو ان کا ریوارڈ ظاہر آخرت میں زیادہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر he did not leave anything except a نمیرہ. نمیرہ یعنی کہ a sheet in which he was shrouded. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے مصعب بن عمیر کا گھر چھانا کہ کوئی ہمیں مال مل جائے، کوئی چیزیں مل جائیں، تو صرف ہمیں ایک پیس آف کلاتھ ملا، دیٹس اٹ، ایک شیٹ آف کلاتھ، اور وہی استعمال کی گئی ان کا کفن کے طور پہ ان کو شراؤڈ کرنے کے لیے. اور وہ شیٹ آف کلاتھ ایسی تھی کہ ہم ان کے فیٹ کور کرتے تھے تو ان کا فیس جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا تھا، فیس کور کرتے تھے تو ان کے فیٹ ظاہر ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا cover his head with it and put some izkir, a kind of grass, over his feet, اور place izkir over his feet. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ look at this man. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی ہر چیز قربان کر دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ سورہ احزاب کی آیت پڑھی، among the believers are men who have been true to what they have pledged to Allah Almighty. کہ مومنین میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا، ثابت کر دیا ہے کس کو؟ وہ پلیج، وہ جو بیعت لی تھی انہوں نے اللہ اور رسول سے. تو پریکٹیکل ایکشن محبت میں، پریکٹیکل ایکشن محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، اب واقعہ کتنا اوتھینٹک ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن واقعے سے بہت سے پوائنٹس جو ہے وہ اخذ ہوتے ہیں. مشہور ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ عرب شخص تھا شاید کہ پاکستانی تھا، بہرحال میں نے ایک اسکالر سے سنا ہوا ہے واقعہ. اس نے دعویٰ کیا کہ صحابہ کی جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈینری تو نہیں تھی، کیونکہ صحابہ رسول اللہ کو دیکھا تھا، انہوں نے ساتھ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اصل محبت تو شاید ہماری ہے، کیونکہ ہم نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں اور ہم بھی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بہرحال وہ کہتا ہے کہ پھر اللہ نے مجھے خواب دکھایا. خواب یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں اور میرے لیفٹ پہ سیٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور پیچھے صحابہ بیٹھے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک ایسا کٹھن راستہ آتا ہے کہ چڑھائی ہے، تو گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے ایک دم سے، اور بریک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ میں حواس باختہ ہو کے اٹھتا ہوں کہ میں اب کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے، اتنی ایلیٹ کمپنی میں ہوں، صحابہ میرے ساتھ ہیں. کہتا ہے میں سوچتا ہوں اور میں ایک پتھر لاتا ہوں، پتھر کی تلاش میں جاتا ہوں، اور کہ پتھر جو ہے نا وہ گاڑی کے ٹائر میں پھنسا دوں تو گاڑی پیچھے نہیں جائے گی. کہتا ہے ابھی میں پتھر لے کر آ رہا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ صحابہ نے اپنی گردنیں رکھی ہوتی ہیں گاڑی کے ٹائرز کے نیچے. تو یہاں سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میسج دے دیا کہ پتر تو ابھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اور تو اسباب میں لگ گیا تھا کہ میں پتھر لے کر آؤں وہ رکھوں، اور صحابہ نے آلریڈی اپنی گردنیں رکھی ہوئی تھیں. کتنا اوتھینٹک ہے واللہ عالم، لیکن دس از دی رائٹ سچویشن. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں صحابہ ڈیزرو کرتے تھے اس دور میں پیدا ہونا. اکثر میرے ذہن میں بھی یہ سوال آتا تھا کہ یار کاش ہم بھی ہوتے اس دور میں، لیکن یقین کریں کہ صحابہ کا جو مقام ہے دے ور دا حواریز آف رسول اللہ. حواری جو ہے نا، اس کا یہ حضرت عیسیٰ کے بھی حواری تھے. اللہ نے سورہ صف میں کہا کہ ان کے حواری اللہ نے بنائے. حواری جو ورڈ ہے یہ بڑا زبردست ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے حوارہ. حوارہ جو ہے یہ آئی کا وائٹ پورشن ہوتا ہے، بلیک کے علاوہ جو وائٹ پورشن ہے عربک میں اس کو حوارہ کہتے ہیں. تو حواری وہ شخص ہوتا ہے جو بلیک پورشن کے ساتھ یعنی جڑا ہوتا ہے. یہ ہمارا پارٹ ہے وائٹ. آپ اندازہ کریں کہ عربی کتنی ڈیپ لینگویج ہے. تو حواری وہ ہے جو بالکل ساتھ جڑا ہوتا ہے.
اور کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتا, کبھی بھی جدا نہیں ہوتا. تو دیز ور دا حواری آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مصعب بن عمیر اینڈ ادر صحابہ, اینڈ دے ڈیزرو ٹو بی دیئر. واقعی انہوں نے ثابت کیا اپنے الفاظ سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی کہ دے لوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور دین اینی ون ایلس. تو یہ ہے مصعب بن عمیر اور یہ ہے ان کا کیریکٹر. اوکے, تو خیر صحابہ بھی بہت روئے کہ یہ شخص ایک دور میں دیکھو اس کے کپڑے شام سے آیا کرتے تھے اور اب یہ کچھ بھی نہیں لے کر جا رہا اس دنیا سے, یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑ کر جا رہا اس دنیا میں سوائے یہ کہ ایک پیس آف کلوتھ ہے جس سے اس کو شراؤٹ کیا گیا. تو مصعب بن عمیر کا ذکر اس لیے آیا کیونکہ ان کا بڑا کردار ہے یہ جو 3 سال ہیں اگلے اس میں الحمدللہ. بہرحال ناؤ لیٹس ٹرن ٹو کہ معراج کے سفر کے بعد طائف کے واقعے کے بعد کیا ہوا. دیکھیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد ابو لہب نے کچھ عرصہ پروٹیکشن دی, 1 ویک 2 ویک, ہی فیلٹ اوبلائزڈ آؤٹ آف ٹرائبل وہ کہہ لیں ایک محبت, تو اس کی غیرت جاگ اٹھی. لیکن ابو جہل نے پھر جو میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا تھا کہ ان کو کہا کہ جاؤ اس سے جا کر پوچھو, ابو لہب کو کہا جاؤ جا کے پوچھو کہ تمہارے آباء و اجداد کہاں ہیں. تو خیر پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنے ان کے ساتھ ہیں, بڑوں کے ساتھ ہیں. تو بہرحال ابو جہل نے کہا کہ یہ اس نے تمہیں ڈیسیو کیا. تو ابو لہب جو ہے پھر وہ اس بات پہ غصے ہو گیا اور اس نے پھر پروٹیکشن جو ہے وہ واپس لے لی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطعم بن عدی ایک شخص تھا, ایک مشرک تھا, کافی ضعیف آدمی تھا, لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی. مطعم بن عدی کی پھر ڈیتھ ہو جاتی ہے تقریباً 1-1.5 سال بعد. اوکے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مکہ جو ہے وہ کوئی ایک سیف جگہ نہیں رہی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اینڈ اللہ ہیڈ ولڈ اٹ لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا, فتح مکہ اللہ نے کرانی تھی. تو دیٹس ہاؤ اللہ ورکس. اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسٹرگل کرایا. اکثر ایک بات میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ نے بغیر ایفرٹ کے کسی کو کچھ دینا ہوتا نا تو ہمارے نبی کو دیتے, کیونکہ ہی واز دا موسٹ بلوڈ ٹو اللہ. لیکن ایون اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایفرٹ کرائی, اسٹرگل کرائی. ٹھیک ہے, تو خیر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریئلائز کیا کہ دس از ہائی ٹائم کہ ہی نیڈس ٹو لیو مکہ. انہوں نے ریئلائز بھی کر لیا اور اللہ کی طرف سے بھی اشارے تھے ظاہر. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھی, وہ یہ تھی کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے باقی لوگوں کے ساتھ, باقی جو ٹرائبز ہیں یا آؤٹ سائڈ مکہ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ذرا اپرچونیٹیز تلاش کریں. تو حج کا جو موقع ہوتا تھا, میں نے آپ کو بتایا کہ حج جو ہے یہ چلا آ رہا ہے, دین ابراہیمی جو ہے اس سے ظاہر ہے. تو عربز حج پرفارم کرتے تھے. اب حج کے موقع پہ منا جانا بھی جو ہے وہ ہوتا تھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منا تشریف لے جایا کرتے تھے حج کے موقع پہ, اور وہاں مختلف جو ٹرائبز تھے انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوتے تھے, اپنے پلیس سلیکٹ کیے ہوتے, وہاں پر جایا کرتے تھے. تو 3-4 بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں, کن کن وہ ٹرائبز کے پاس گئے انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک رپورٹ کے مطابق بہت سے آئی وٹنس تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. تو ایک آئی وٹنس کا بیان یہاں پر آتا ہے کہ آئی ریمبر اے ینگ مین کمنگ, یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اسپیکنگ ٹو مائی فادر, میرے والد سے بات کر رہا تھا وہ ینگ مین. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مڈ 40s میں تھے, لیٹ 40s میں تھے تقریباً آپ کہہ لیں, یا ارلی 50s میں تھے. تو ان کے لیے وہ ینگ ہی تھے ایک طرح سے, کیونکہ ظاہر ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت سٹاؤٹ تھے, دیکھنے میں بھی ینگ لگتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ٹیلنگ ہم ٹو ایمبریس دی ورشپ آف اللہ, لیو آئیڈولٹری اینڈ ٹو ایکسیپٹ ہم انٹو ہز ٹرائب. یہ 3 باتیں وہ کہتے ہیں مجھے یاد تھی. ایک انہوں نے توحید کی دعوت دی, دوسرا یہ کہ بت پرستی چھوڑ دو, اور تیسرا یہ کہ انہیں پولیٹیکل اسائلم, کائنڈ آف پولیٹیکل اسائلم کہ ایکسیپٹ کر لیں انہیں ان کے ٹرائب میں. پھر کہا کہ آئی آلسو سو این ایلڈرلی مین اسٹینڈنگ بیہائنڈ ہم, ایک میں نے بزرگ بھی دیکھا جو ان کے پیچھے کھڑا تھا, ویئرنگ اے یمنی کلاک ہیونگ 2 پونی ٹیلز, 2 پونی ٹیلز تھیں ان کی. When this young man finished and moved to the next end, this elderly man came forward and said, "Oh people, do not give up the way of your forefathers." تو یہ جو بندہ نیریٹ کر رہا ہے اس کا نام ہے ربیہ. ربیہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کون تھے یہ 2 لوگ. تو والد نے کہا کہ یہ ایک جو ہے یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, دوسرا جو ہے وہ اس کا انکل ہے عبد العزیٰ, یعنی ابو لہب. آپ سوچیں کہ ابو لہب کس لیول کا اپوننٹ تھا اسلام کا, اسلام دشمن کس لیول کا تھا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی دعوت دینے جاتے تھے وہ پیچھے جاتا تھا اور دعوت کو نگیٹ کرنے کے لیے جاتا تھا. اوکے, ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب.
ایک اور نریشن میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہو ول ٹیک می سو دیٹ آئی مے پریچ دا میسج آف اللہ بیکاز دا قریش ہیو اسٹاپ می فرام ڈوئنگ دس. ویری بلنٹ, ویری کلیئر, کوئی اپولوجیٹک نہیں, سچائی بتائی کون ہے جو پروٹیکشن دے گا ہمیں تاکہ ہم اللہ کے دین کا فروغ کر سکیں. اس میں دیکھیں غیرت بھی ہے, اس میں آنر بھی ہے. کس لیے؟ کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے پروٹیکشن جو بھی دے گا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا فروغ کرے گا, اصل میں وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا. یہ نہیں کہ ہمیں پروٹیکشن چاہیے, وہ تو اللہ نے الٹیمیٹلی ہمیں دے ہی دینی ہے, لیکن وہ اپنا ہی بھلا کرے گا اگر وہ ہمیں پروٹیکشن دے دے گا. یہ تھا سٹائل ہمارے نبی کا. یہ کیونکہ قریش نے ہمیں روکا دین حق پھیلانے سے, تو وہ اللہ کے دشمن ہے, تو اب کون ہے جو ہمارے حواری بنیں گے اور ہمیں پروٹیکشن دیں گے. کچھ سٹوریز ہیں. ایک تو کندا ٹرائب تھا, بہت مشہور ٹرائب, بڑا یہ ایک پریسٹیجیس اور آپ کہہ لیں کہ تگڑا ٹرائب ہوا کرتا تھا, لیکن قریش کی جب سے جو ہے وہ پیک آئی تو کندا تھوڑا سا سائیڈ لائن ہو گیا. تو خیر کندا ٹرائب کے چیف مین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروچ کیا اور اس نے بڑا اٹینٹیولی سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بڑا اسمارٹ مین تھا. خیر چیف ٹین نے کہا دس از اے ویری انٹرسٹنگ میسج, یہ تو بہت انٹرسٹنگ میسج ہے, آؤ میرے ساتھ چلتے ہیں, دوسرے میں تمہیں اپنے جو ٹرائب ہیں ان کے بڑوں سے ملواتا ہوں, تو ان کے سامنے تم یہ میسج رکھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہی میسج جو ہے توحید, بت پرستی چھوڑ دو اور یہ کہ ہمیں پروٹیکشن دو. تو اس نے کہا او مائی فیلو ٹرائبز مین, if we were to take this matter from this young man from the Quraysh and adopt him, we will have a message through which we can conquer Arabs. اب یہ جو شخص تھا یہ ایمان کی وجہ سے اسلام میں داخل نہیں ہو رہا تھا. ایمان جو ہے دیٹ از ڈفرینٹ. ایمان تو یہ نا کہ اسلام آپ کے دل میں داخل ہو چکا, آپ کنونسڈ ہیں. یہ شخص پولیٹیکل اسٹرینتھ کے لیے سوچ رہا تھا, یعنی اس کو اسلام اتنا پاورفل لگا کہ اس نے جانچ لیا کہ ایک دور آئے گا کہ اسلام پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہوگا. تو اس نے کہا کہ اگر ہم ان کی بات مان لیتے ہیں اس ینگ مین کی تو ہم پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو جائیں گے, ہم عربس کو کانکر کر لیں گے. اس بات پر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ینگ مین یہ بتاؤ, اف وی ور ٹو فالو یو, اگر ہم تمہیں فالو کر لیں, اینڈ دین اللہ گیوز اس وکٹری اوور یور اینیمیز, تو کیا تم ہمیں کنٹرول دو گے, پوزیشن دو گے اپنے افیئرز میں؟ کلیئرلی پوچھ لیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the kingdom belongs to Allah and Allah gives it to whomever he pleases. سبحان اللہ. یعنی ایسا زبردست جواب کہ بھائی کنگڈم اٹ از فار اللہ ٹو گیو, بادشاہت یہ پوزیشنز یہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ جواب سن کے اس نے کہا کہ اچھا تو تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں فالو کریں, اپنی گردنیں کٹوا لیں, اپنا جو ہے خون بہائیں, اور اس کے بعد جب تمہیں ملکیت مل جائے تو تم جو ہے ہمیں سائیڈ لائن کر دو. اب وہ اس کو نیگیٹو سائڈ کی طرف لے گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ ٹرائب نہیں ہے, پروٹیکشن تو یہ شاید دے دیں لیکن ان کی نیت کچھ اور ہے. تو ہمارے نبی نے ریجیکٹ کر دیا اتنی آنر کے ساتھ کہ جو کرے گا اپنے فائدے کے لیے کرے گا, جو ریجیکٹ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا, سیدھی سی بات ہے. بہرحال ایک اور سٹوری بنو شیبان کی آتی ہے. بنو شیبان جو ہے یہ بھی ایک ٹرائب تھا اور ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا. یہ انٹیلیجنٹ ہیں, بہت ہاسپٹیلٹی ان کی بہت مشہور تھی. یہ یاد رکھیں کہ اس دعوت کے دوران جو ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ابو بکر صدیق تھے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز ابو بکر صدیق تھے. تو ابو بکر صدیق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ ابو بکر صدیق کو عرب ٹرائبس کا بہت علم ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری اسمارٹ ان چوزنگ ہز ٹیم. ایک تو یہ کہ ابو بکر صدیق ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت دوست تھے, دوسرا یہ کہ ابو بکر صدیق کو نالج بھی تھا. تو ابو بکر صدیق جو ہے جب بنو شیبان کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ابو بکر صدیق نے ان کے سامنے جو ہے وہ کہا کہ بنو شیبان آر آف دا موسٹ نوبل, illustrious and intelligent tribes of the Arabs, and they have amongst them X, Y and Z who are known for their sincerity. یہ بہت زبردست میتھڈ ہے کسی کو قائل کرنے کے لیے کہ اس کی جو بجا تعریف بنتی ہے وہ اس کے سامنے کر دی جائے. حالانکہ مشرک ہے لیکن یہ کہ جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ بیان کر دی جائیں. یہ ایک بڑا زبردست میتھڈ ہوتا ہے. ظاہر ہے لوگوں کے دل اس سے نرم ہوتے ہیں کہ ہماری تعریف کی جا رہی. تو ابو بکر صدیق واز ویری اسمارٹ ایز ویل اینڈ ویری ڈپلومیٹک ان دا ٹرو سینس آف دا ڈیفینیشن آف ڈپلومیسی.
خیر بنو شیبان کے چیف جو ہے انہوں نے کہا کہ واٹ از دا میٹر، واٹ از دا ایشو یو آر ہیئر ود، ادھر آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ صرف اللہ جو کہ واحد ہے، ایک ہے، اس کی عبادت کیجیے، اور ریجیکٹ دی فالس گاڈس۔ لا الہ الا اللہ، اس میں دیکھیں افرمیشن بھی ہے اور اس میں نفی بھی ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ، وہ حدیث آتی ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دل سے اور اس کے دل میں اتر گیا، اس پہ جہنم سے نکال لے گا اللہ اسے۔ اب سننے میں تو یہ بڑی آسان چیز لگتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو سب نے پڑھا ہے، لیکن ظاہر ہے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ سمجھیں لا الہ الا اللہ میں افرمیشن کس چیز کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ افرمیشن ہے، اور نیگیشن بھی ہے۔ نیگیشن یہ ہے کہ باقی جو خدا ہیں وہ سارے فالس گاڈز۔ تو مسلمان جب تک نیگیشن نہیں کرے گا تو وہ لا الہ الا اللہ پہ پورا ہی نہیں اتر رہا۔ تو آج کل جو وحدت ادیان کے لوگ قائل ہیں، افرمیشن تو کر رہے ہیں اللہ، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن نیگیشن تو نہیں ہے۔ یہ بھی تو کہنا ہے نا کہ باقی سب غلط ہیں۔ تو اس سے ہم گھبراتے ہیں، یہ کہنے سے ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن خراب ہوں گے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اگلا مائنڈ نہ کر جائے، اگلے کا دل نہ دکھ جائے، اگلے کو موفینڈ نہ کر دیں یہ بات کہہ کے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ کا آپ نے وہ تقاضا ہی نہیں پورا کیا، تو یہ بات ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ آسان نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھ لیا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، یہ آسان بات نہیں ہے، اس کا تقاضا جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اوکے۔ تو خیر بنو شیبان نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت پیش کی اور کہا کہ we ask you to accept us, take us into your tribe, because the Quraysh has been arrogant and evil and prevented us from spreading the speech of Allah, and Allah does not need your help۔ وجہ بھی بتائی کس لیے، کیونکہ قریش جو ہے وہ بغاوت پر اتر آیا ہے اللہ کے دین کے حوالے سے، اور ہمیں تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے، یہ تم اپنی بہتری کے لیے کرو گے۔ ٹرائبل لیڈرز نے کہا از دیر اینی تھنگ مور؟ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فیمس ورسز جو ہیں سورہ انفال کی وہ جو ہے تلاوت فرمائی، جن میں شرک کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، پھر بینگ گڈ ٹو دا پیرنٹس، بینگ گڈ ٹو دا ریلیٹیوز، اور کچھ آیات ہیں ایتھکس کے حوالے سے، وہ جنرل آیات سورہ انفال کی پڑھ دیں۔ چیف نے کہا اینی تھنگ مور، اور کچھ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بریف خطبہ ارشاد فرما دی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ یہ ایک کسٹم تھا کہ ظاہر ہے خطبہ یہ ایک ایلوکوینسی بھی ہے، بہت ایلوکوینٹ ہے وہ خطبہ۔ چیفتین نے کہا You have indeed come with good and you have called us to the best of morals and the Quraysh has lied against you۔ یہ ساری باتیں سن کے اس نے کہا کہ تم اچھی چیز کے ساتھ آئے ہو، قریش نے تمہارے بارے میں جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان سے پہلے قریش کے کچھ لوگ آ چکے ہوں گے اور انہوں نے کچھ ظاہر ہے مس انفارمیشن دی ہوگی، تو جب انہوں نے خود سن لیا سامنے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو قریش جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم نے سن لیا ہے آپ نے جو کہا ہے، ہم آپ کے ویز کو شاید ایمبریس کر لیں، لیکن ہمیں کچھ ٹائم چاہیے، ابھی ہم ہیسٹی ڈیسیجن نہیں لے سکتے، ہمارے کچھ ایلڈرز جو ہیں وہ ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے۔ پھر جو ہے ان کا ملٹری چیف جو تھا وہ بھی وہاں پہ موجود تھا، تو ملٹری چیف سے جب اس چیف نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں جہاں تک بات ہے عرب ٹرائبس کی، تو ہمارے ان کے ساتھ کچھ پیکٹس ہیں، ان کے ساتھ تو ہم رسک لے لیں گے۔ رسک سے مراد تھا کہ اگر کبھی فیوچر میں آپ کی لڑائی ہوتی ہے عرب ٹرائب سے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن ہمارے کچھ پیکٹس جو ہیں وہ پرشینس کے ساتھ بھی ہیں، کسرا کے ساتھ بھی ہیں، جو کہ یعنی کنگ تھا پرشیا کا، ان کے ساتھ ہم آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کے ساتھ ہم رسک نہیں لیں گے۔ تو انہیں کیا پتا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ کسرا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفیٹ کر دے گا ظاہر۔ اینی وے یعنی انہوں نے بھی ایک انکلینیشن تو شو کی، لیکن ان کے ذہن میں کچھ فیئرز بھی تھے، اور پھر یہ بھی تھا کہ ہم آپ کی شاید ڈائریکٹلی مدد نہ کر سکیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آبویسلی جو ہے وہ یہ پتہ لگ گیا کہ دیز آر ناٹ دا پیپل جو اسلام میں فلی داخل ہونے کے قابل ہیں۔ اینی وے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز اباؤٹ ٹو لیو، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یور رسپانس ہیز بن فیئر، تمہارا رسپانس تمہارے مطابق فیئر ہے، بٹ Allah's religion will only be held by those who embrace it fully۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آفر بھی ریجیکٹ کر دی، کہا کہ نہیں، اللہ کا دین جو ہے وہ صرف اسی طرح اسٹیبلش ہوگا جب اس میں فلی داخل ہوں گے۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہم لکم عدو مبین، اور پھر اس سے پہلے غالباً یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یس ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ ہے پوری آیت۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ،
پورا کا پورا داخل ہونا. اللہ تعالیٰ کو ہماری نیڈ نہیں ہے. اسلام میں آنا ہے تو پھر پورے کے پورے آؤ. خیر, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا what if I were to tell you that this matter of Kisra, Allah will grant you victory over their kingdom and you will enjoy their land, money and women. Would you accept? One of the younger ones said yes of course, لیکن elders couldn't believe it. یہ ایک ایسی بات تھی اس دور میں کہنا کہ کسرا کو شکست ہو جائے گی. کسرا کا جو سلطنت تھی پرشین سیسنڈ امپائر 400 سال سے انڈیفیٹڈ تھا. رومنز نے کچھ دیر کے لیے ڈیفیٹ کر لیا تھا بٹ دے ایونچولی ریگینڈ دا لینڈز. یعنی ٹسل ایکول تھی, ابھی تک ان کو کسی نے اس طرح سے ڈسٹرائے نہیں کیا تھا, کمپلیٹلی انہیلیٹ نہیں کیا تھا. مسلمانوں نے کتنے سال میں انہیں انہیلیٹ کر دیا, یعنی ٹوٹلی 2 ایئرز. ود ان 2 ایئرز مسلمانوں نے پرشین امپائر اڑا کے رکھ دی. اور ربیعہ التمیمی بہت مشہور ایک صحابی ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے ان کے موٹے موٹے ہونٹ, حبشی تھے غالباً. سعد بن ابی وقاص نے ایمبیسڈر بنا کر بھیجے یزدگارد کے دور. مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ جو کمانڈر تھا ان کا پرشینس کا, بہت مشہور کمانڈر تھا, میرے ذہن سے اچانک ہی اس کا نام نکل گیا. خیر, اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے جواب دیا کہ ہم یہاں جسٹس ڈیلیور کرنے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ کی شریعت ڈیلیور کرنے آئے ہیں اور لوگوں کو تمہارے انجسٹ رول سے نکالنے آئے ہیں. یہ ان کا رپلائی تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ داخل ہوئے, یزدگار جو تھا ان کا سو کالڈ جو خدا تھا, اس کے دربار میں داخل ہوئے, نیزہ ہاتھ میں تھا تو نیزے کو مارتے ہوئے آ رہے تھے. یعنی ان کے جو قالین تھے اس پہ مارتے ہوئے آ رہے تھے. وہ بڑے مہنگے قالین ہوتے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے کہا یہ کون بدتمیز شخص ہے, یعنی اس کو تمیز نہیں ہے, ہمارے خدا کی طرف آ رہا ہے, یزدگرد کی طرف آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے شخص تو یہ پتہ نہیں تو کس کی طرف جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کس کی طرف؟ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے خدا کی طرف آ رہا ہے تو ذرا تمیز سے انٹر ہو. تو انہوں نے آگے سے بڑا امپاورنگ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کر بتا دے کہ میں اس کے خدا کی طرف سے آیا. یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو مختلف روایات ہیں. بہرحال دس شوز یو دا کانفیڈنس دیٹ صحابہ ہیڈ, جو تربیت تھی ان کی, اور اسلام نے کس طرح انہیں تبدیل کر دیا تھا. ان کو کوئی فکر نہیں تھی ہماری پرسنل امیج کیا ہے, ہم نے کیا پہنا ہوا ہے, ہماری شکل کیا ہے, صورت کیا ہے. انہیں بس کانفیڈنس تھا ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں اور الحمدللہ وکٹری ہمیں جو ہے وہ پرومسڈ ہے. خیر, تو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا بنو شیبان کے ساتھ کہ انہوں نے بھی ذرا انکلینیشن تو شو کی, لیکن کمپلیٹلی اسلام میں وہ نہیں داخل ہونے والے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں. خیر, اس کے بعد جو ہے وہ سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے کہ جہاں سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا وہاں سے ہیلپ آ گئی. اور لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا یثرب کے علاقے سے, لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا وہ بھی خزرج سے. اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے بڑے مشہور یثرب کے, آپس میں لڑ رہے تھے. بہت سال ہو گئے تھے انہیں لڑتے لڑتے, یہاں تک کہ ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی, بیٹل آف بواس. اور حضرت عائشہ صدیقہ اس جنگ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس. کیوں؟ کیونکہ اس جنگ میں ان کے بہت سے بڑے فوت ہو گئے تھے, جو ان کے بابے تھے وہ مر گئے, پیچھے بچے ینگ لوگ. اب ینگسٹرز جو تھے وہ ذرا بابوں سے مختلف سوچ رکھنے والے تھے. They were fed up of these battles and wars. اور they used to say کہ یہ فیوٹائل ایک بیٹل ہے, اور they were looking for meaning, purpose and very meaningful things. یہ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ they were looking for meaning, purpose and life. تو اس لیے they were very much inclined کچھ کسی ایسی چیز کے لیے کہ ہمیں نا کوئی پرپسفل چیز ملنی چاہیے, کوئی میننگفل چیز ملنی چاہیے. یہاں سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں جو جنریشن گیپ ہوتا ہے نا, ایک جنریشن کچھ فولش کام کرتی آ رہی ہوتی, ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے, ان کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ینگ لوگوں سے پھر چینج لاتا ہے. تو موسٹ آف دیم ور ینگ. تو خیر یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز حضرت عائشہ صدیقہ کے مطابق کہ ان کے بڑے فوت ہو گئے, پیچھے جو بچے تو وہ بڑے ریولوشنری قسم کے نوجوان تھے. خیر, عبداللہ بن ابی واحد تھا ایک بڑا ان کا جو کہہ لیں بچ گیا تھا اس بیٹل کے بعد. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی کہ تمہاری اونٹنی جو ہے میرے یہاں پہ کھیتوں میں کیوں چرنے آئی, اس بات پہ وہ سر پھاڑ دیتے تھے ایک دوسرے کو, اور لڑائی ہوتی تھی بہت زیادہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعہ ایسے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ منا سے گزر رہے تھے, تو وہاں پہ چھوٹا سا ایک کیمپ تھا.
اچھا، اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یثرب میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ ایک نبی آیا ہوا ہے. یہ پہلی بار نہیں پہنچ رہی خبر، اس سے پہلے بھی پہنچ چکی تھی. وہ کس کے تھرو پہنچی تھی اس شخص کا میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں. وہ ایک بڑا مشہور ان کا پوئٹ تھا، اس کا نام ہے سوید ابن سمیت. یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے. یہ یثرب میں بہت فیمس پوئٹ تھا اور خزرج کا پوئٹ تھا. اس کو کہیں سے یہ خبر پہنچ گئی کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو تم سے بھی بڑا پوئٹ ہے اور میجیشین ہے، بہت بڑا میجیشین ہے، اور اس میں بہت ایلوکوینسی ہے. یعنی دیکھیں کیا خبر پہنچ گئی اس کو. تو اس بات پہ اس نے تھوڑی جیلسی فیل کی. یہ اللہ کے طریقے ہیں، دیکھیں کس طرح سے اللہ نے یثرب میں اسلام پہنچانا تھا. اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، یعنی یہ اس واقعے سے بہت پہلے کی بات ہے، یعنی 5th-6th ایئر آف پروفٹ ہوڈ غالباً ہوگا. تو یہ شخص جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس بڑی ایلوکوینٹ سپیچ ہے، تو میرے پاس بھی ہے، تو آؤ مقابلہ کرتے ہیں. اس نے باقاعدہ دعوت دی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے، لیٹ می لسن ٹو اٹ. تو اس نے کچھ ٹپیکل کلاسیکل پری اسلامک پوئٹری، بہت پائے کی، بہت زبردست، ظاہر ہے بہت پائے کا شاعر تھا وہ، اس نے کہی. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور وہ شخص حواس باختہ ہو گیا اور وہ کھو گیا. اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے مجھے کلام سنایا اس سے بہتر کلام میں نے آج تک نہیں سنا. اور اسلام انٹرڈ ہز ہارٹ. اور خزرج کے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سوید جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وی آر سرٹن ہی ڈائیڈ اے مسلم. تو اسی طرح ایک اور ینگ مین کا تذکرہ ہے خزرج کے جو کنورٹ ہو چکے تھے بفور ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از پلانٹنگ دا سیڈس فار خزرج. تو خیر وہ آئے تھے حج کے موقع پہ آئے تھے، پرانی بات ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنی اور اس ینگ مین نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا تھا اپنے دل میں. اور ان کے بارے میں بھی رپورٹس آتی ہیں کہ وین ہی واز ڈائنگ، جب یہ فوت ہو رہا تھا ینگ مین، ہی واز ریسائٹنگ تسبیح، تحمید اینڈ تکبیر، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کہتے ہوئے یہ شخص فوت ہوا تھا. یہ بھی بیٹل میں فوت ہوا تھا، بیٹل آف بواس میں. تو یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یثرب میں اسلام پہلے پہنچ چکا تھا تھرو دس پوئٹ اینڈ تھرو دس ینگ مین. تو لوگوں کو ایسا نہیں تھا کہ پتہ نہیں تھا اسلام ہے کیا، تھوڑا بہت کچھ نو ہاؤ تھا کہ ایک پروفٹ دعویٰ کر رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے اللہ نے بھی پلانٹس جو ہے سیڈز پلانٹ کر دیے. لیکن جو مین کنورجن ہے وہ اس سال میں ہوتی ہے، 10th ایئر آف دعویٰ. اور ظاہر ہے کہ ذوالحجہ کا موقع، حج پہ آئے ہوئے، مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. بڑے ٹرائبز نے، کچھ نے بلیٹنٹلی ریجیکٹ کر دیا، کچھ نے انکلینیشن شو کی، لیکن کوئی خاص جو ہے وہ پھر بات نہیں بن سکی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں اور عقبہ، یہ ایک جگہ ہے، اسمال ٹرائب نیئر عقبہ، پلیس ویئر دا اسٹونز آر تھرون. یہ مینا کے پاس جگہ ہے عقبہ، اسی لیے پلیجز آف عقبہ کہتے ہیں نا یہ دونوں پلیجز کو. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، 6 لوگ تھے، چھوٹا سا ان کا خیمہ بھی نہیں تھا، بلکہ بس وہاں پر وہ لوگوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ خزرج میں نے آپ کو بتایا ایک پور ٹرائب تھا کمپیئرڈ ود ادر ٹرائب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو آر یو؟ انہوں نے کہا وی آر فرام دا خزرج. تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وچ خزرج؟ یعنی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سے معلوم نہیں تھا. تو پھر انہوں نے بتایا کہ خزرج ٹرائب کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا آر یو دا نیبرز آف دا جوز فرام یثرب؟ تو پھر انہوں نے کہا جی. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی. تو پھر ہمارے نبی نے کہا می آئی اسپیک ود یو؟ انہوں نے کہا جی بولیے. تو سیم جوش اور پیشن کے ساتھ ہمارے نبی نے 6 لوگوں کو بالکل اسی طرح دعوت دی جس طرح سے بڑے بڑے ٹرائبس کو دعوت دی تھی. یعنی پیشن میں کوئی کمی نہیں تھی. وچ مینس آڈینس ڈزنٹ میٹر، وچ مینس کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر. اس سے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر تو آپ نے دین کا مبلغ بننا ہے، دائی بننا ہے، کوئی پازیٹیو بات پھیلانی ہے، تو پھر ایسے سوالات نہ پوچھیں کہ میں یوٹیوب کو کیسے گرو کروں. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ گرو آپ کو خود بھی پتہ ہے، ٹیکنیکس ہر کوئی پڑھ لیتا ہے گوگل سے جا کے کیسے گرو ہوتی ہیں. بہت سے لوگ کا لیکن کنسرن یہ ہوتا ہے کہ میرا چینل گرو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، میں ایک اچھی بات پھیلانا چاہ رہا ہوں. تو گرو کرنا مقصود ہی نہیں. آپ نے چینل بنانا ہے، چینل پہ ویڈیوز ڈالنی ہے، وہ ویڈیوز کا لنک جو ہے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، وہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کولیگز کو بھیجیں. آپ کا کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا ضرورت کوانٹٹی کی، آپ کو کیا ضرورت سبسکرائبرز کی. ٹھیک ہے نا، اگر مقصود جو ہے وہ دعویٰ ہے تو کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر.
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جوش کے ساتھ پیشن کے ساتھ ان کو دعویٰ کیا. یہ فارمرز تھے, لیبررز تھے, اینڈ انسٹنٹلی دے شوڈ انٹرسٹ ان اسلام, اور اسلام قبول کر لیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ. تو یہ 6 لوگ تھے, ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا بھی ہوں. پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ وائی ڈڈ دس ایکچولی ہیپن, یہ ہوا کیوں کہ جن ٹرائب سے ایکسپیکٹڈ تھا انہوں نے قبول نہیں کی دعوت, جن سے لیسٹ ایکسپیکٹڈ تھا انہوں نے قبول کر لیا. تو دے پلان اللہ ٹو پلانز, اللہ از دا بیسٹ آف پلانر, اللہ کا پلان جو ہے وہ ہمیشہ بیسٹ ہوتا ہے. پہلی تو بات یہ اللہ کا پلان تھا. دوسری بات یہ کہ خزرج جو ہیں یہ بڑے فرٹائل تھے ود ریگارڈس ٹو ایکسیپٹنگ سچ ٹیچنگز. اس کی وجہ یہ تھی کہ جوز جو تھے یہ اوس اور خزرج کو تانے دیا کرتے تھے بہت زیادہ کہ دیکھو ہمارے اوپر ایک آخری نبی آنا ہے ہمارے پاس, اور جیسے ہی وہ آئے گا تو ہم تم لوگوں کو قتل کر دیں گے. وی آر جسٹ ویٹنگ فار دیٹ لاسٹ پروفٹ. تو اس لیے ظاہر ہے ان کو یہ بڑا فیل ہوتا تھا کہ جوز ڈومینیشن نہ کر جائیں پولیٹیکلی اسپیکنگ. تو جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ پروفٹ تو عربز میں سے ہیں اور یہ تو گولڈن چانس ہے ظاہر ہے کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئیں گے, تو اس لیے بھی تھا کہ ایمان لے آئیں گے. دوسرا یہ بھی تھوڑی سی بات تھی کہ انفیریورٹی فیل ہوتی تھی, جوز جو ہے وہ اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے. اور بات یہ کہ اوس اور خزرج کو کچھ یہ باتیں پتہ تھیں پروفٹس کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, کیونکہ اہل کتاب ان کے ساتھ رہ رہے تھے بہت عرصے سے, جوز, ٹھیک ہے نا. تو ان کا کچھ انٹریکشن تھا یثرب کے اوس اور خزرج ٹرائبس کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ یثرب سے خزرج جو ہے وہ اسلام قبول کر لے. خیر, یہ جو 6 تھے بہت فیمس انصار ہیں. ان میں عقبہ بن عامر ہیں, جابر بن عبداللہ, ہیوج نیم, جابر بن عبداللہ, اسد بن زرارہ, اوف بن حارث, رفی بن مالک اینڈ قطبہ بن عامر. یہ خزرج کے وہ 6 لوگ ہیں جو انصار ہیں, فرسٹ انصار جو اسلام قبول کیا. انہوں نے کنورٹ کیا, دے وینٹ بیک. نیکسٹ فیو منتھس جو ہے انہوں نے دعوت کی وہاں پہ, اور اس کے بعد واپس آئے. واپس جب آئے تو اپنے ساتھ 12 لوگ, ڈبل لوگ جو ہے وہ لے کر آئے نیکسٹ ایئر, ٹھیک ہے, حج کے موقع پہ ڈبل دا پیپل کیم ٹو دیم. اور 12 لوگ نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ بیعت بہت مشہور بیعت ہے, اور اٹ از کالڈ دی اوتھ آف دا وومن. اس کا بڑا مشہور نام ہے اوتھ آف دا وومن. یہ ایک محاورتاً بات ہے, یہ کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. عبادہ ابن سمیت رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پورا نریٹ کرتے ہیں پلیج آف عقبہ. یہ جو 12 لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. بیعت اس طرح سے ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے اور وہ اللہ کے نبی پہ ہاتھ رکھتے تھے, ویری لکی پیپل. اور پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ باتیں کہلواتے تھے, وہ اس کو ریپیٹ کرتے تھے, اور یہ جو ہے وہ بیعت تھی. عبادہ ابن سمیت جو تھے یہ بھی ان 12 لوگوں میں تھے, تو انہوں نے اس کو نریٹ کیا. آئی واز آف دوز ہو پارٹیسپیٹڈ اینڈ اٹ واز کالڈ دی اوتھ آف دا وومن. اوتھ آف دا وومن اس لیے کیونکہ اس اوتھ میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی گئی. اس اوتھ میں سمپلی تھیولوجی کی بات کی گئی اور مورالٹی کی, کہ تم زنا نہیں کرو گے, تم عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اوتھ آف دا وومن کہا. خیر, when women converted, the Prophet ﷺ only asked them to live good lives and be worshippers of Allah. So this oath was called the oath of women because there were no political connotations. یہ وجہ ہے اس کی, ٹھیک ہے. پھر ان کا ہی we swore to worship Allah alone, not fornicate, steal or kill our children. Abortion دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. kill our children وہ تو دفنایا کرتے تھے, اس حوالے سے بھی ہے. we will live righteous and good lives. یہ سمپل وہ oath تھی, پہلی جو آپ کہہ لیں oath تھی ان 12 لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھیں کہ اس ٹائم پہ زکوٰۃ, فاسٹنگ, حج وہ ابھی فرض نہیں ہوئے, صرف نماز تھی. نماز تھا اور کلمہ, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے اوتھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی. جہاں تک بات ہے شراب کی, ایون شراب بھی حرام ابھی نہیں ہوئی تھی. شراب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ 3rd year of ہجرہ میں حرام ہوئی ہے شراب, بیکاز اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ فار عربس ٹو لیو انسٹنٹلی. تو وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹیپ وائز جو ہے وہ, یہ اللہ کی حکمت ہے. خیر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا whoever fulfills this, his reward will be with Allah. Whoever falls short, repent and Allah will forgive you. Very straight forward اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی. اور پھر ان 12 کنورٹس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو متعین کیا اور بھیجا. اور مصعب بن عمیر نے 1 سال مدینہ میں جا کے بہت پیشن کے ساتھ دین کا کام کیا, یعنی ہی واز دا ون آف دی ارلیسٹ دائز. اور مصعب بن عمیر نیکسٹ ٹائم اپنے ساتھ تقریباً 75 لوگ لے کر آئے جنہوں نے مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا. سبحان اللہ.
تو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ذکر میں آپ سے پہلے ہی کر چکا ہوں اور ان کا میں واقعہ آپ کو الحمدللہ جو ہے وہ سنا چکا ہوں. تو یہاں پر ہی ہم آج کنکلوڈ کریں گے اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پھر تھرڈ پلیج آف عقبہ بھی ڈسکس کریں گے اور پھر مدنی دور انشاءاللہ وچ از اے گریٹ فیز ان دا ہسٹری اینڈ سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بہت کچھ لرن کرنے کو ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.